بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز اثر جاتی رہی تو گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دیں گے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پہ حج و عمرہ کرو، کیونکہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کے میل کچیل دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں رزق کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے اور تمہاری وجہ سے رزق ملتا ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم لوگ حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو گے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے سورۃ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اگر تم ناشکری کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرے۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہتا ہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔
14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ روزانہ سورت واقعہ پڑھنا ہے، اس سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا۔ جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں کم سے کم درجے کی بیماری فکر و غم ہے۔ اگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ لا ملجأ ولا منجأ من اللہ الا الیہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 بلائیں دور فرمائیں گے، جن میں سب سے کم درجے کی بلا فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔